آپ کو لگ رہا ہے کہ جاتے جاتے خان صاحب کوئی بہت بڑی اب کیا کہا جائے اسے، کوئی بیوقوفی کریں گے یا کوئی بہت بڑا چھکا ماریں گے؟ اب یہ تو اپنی اپنی انٹرپریٹیشن ہے، لیکن کوئی بڑا کام کریں گے؟ تسمینہ بات یہ ہے، میں جو گزارش کرنے لگا تھا درمیان میں یہ خبر آ گئی کہ عمران خان صاحب کو ان کے مشیروں نے یہ چورن بیچنا شروع کر دیا، جو آپ کو یاد ہوگا، ملک صاحب کو تو یاد ہوگا کہ جو بھٹو صاحب کو ان کے جیل کے دوران بیچا گیا تھا کہ آپ کے خلاف تو کچھ ہو ہی نہیں سکتا، آپ تو اتنا فیم ہے، آپ تو اتنے بڑے لیڈر ہیں کہ آپ کے خلاف ریاست، کوئی لیڈر کیا ریاست بھی آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنے کا رسک نہیں لے سکتی۔ تو وہ انہوں نے یہ چورن خرید لیا، تو ہوا کیا کہ ان کو یہ سمجھایا گیا اور انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ ٹھیک ہو یا غلط ہو، آئینی ہو یا غیر آئینی، اخلاقی ہو یا غیر اخلاقی، قانونی ہو یا غیر قانونی، آپ اس طرح سے معاملات کو کر دیں کہ اتنا انتشار پھیل جائے، اتنے معاملات خرابی کی طرف چلے جائیں کہ آپ ہے نہیں تگاہ کیا ہے نہیں، یعنی نہ کھیلیں گے نہ کھیلیں دیں گے، اور پھر وہی ہو جو ایسے حالات میں ہوتا ہے کہ کوئی تیسری قوت آئے، وہ معاملات کو سنبھالے اور پھر آپ عوام کے پاس چلے جائیں کہ دیکھا میں سیاسی شہید ہوں، مجھے کئی کام کرنے نہیں دیا گیا، میرے ساتھ یہ ہوا، اور پھر عوامی پریشر کے ذریعے آپ جب دوبارہ آئیں گے تو آپ کو 2/3 اکثریت بھی مل جائے گی، یہ بھی ہو جائے گا، وہ بھی ہو جائے گا، اور آپ شاید پتہ نہیں کیا بن جائیں گے۔ لیکن وہ یہ بات بھول گئے کہ ریاست جو ہوتی ہے، ریاست ان تمام چیزوں سے بڑی ہوتی ہے، ریاست کے ساتھ لڑائی کرنا ہر کسی کے یا کسی بھی بس کی بات نہیں ہوتی۔ سیاسی جماعتیں معاف کیجئے گا آپس میں تو لڑائی کر سکتی ہیں، آپس میں ایک دوسرے کے دستوں گرباں ہو سکتی ہیں، لیکن ریاست جب یہ دیکھتی ہے کہ اب معاملہ ریاست کی خرابی تک جا رہا ہے تو پھر ریاست کو خود آگے بڑھ کے معاملات کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان صاحب شاید معاملات کو اتنا خرابی کی طرف لے گئے ہیں کہ یہ جو آج عدالت عالیہ اور عدالت عظمیٰ دونوں رات کو کھلوائی گئی ہیں، اور رات کو آدھی رات کو جب یہ دوبارہ ہوگا، ایسا پاکستانی تاریخ میں ماضی قریب میں تو اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی، لیکن اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ سیریسنس کیا ہے، سنجیدگی کیا ہے، اور معاملات کس حد تک آگے جا چکے ہیں، پوائنٹ آف نو ریٹرن پر ہیں، ایسا ہی دکھائی دے رہا ہے۔ سنبھلے جا سکتے ہیں یا اب کوئی نہ کوئی نقصان کسی نہ کسی کا ہوگا ہی؟ بات کریں گے، اس وقت عارف حمید بھٹی صاحب بھی ہمارے ساتھ ہی موجود ہیں۔ بھٹی صاحب، جو سچویشن اس وقت بن رہی ہے، میں تو آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ تھوڑا سا گھبرا لیں ہم لوگ کہ کافی زیادہ گھبرا لیں؟ نہیں، میرا خیال ہے اب محترم شروع ہو چکا ہے۔ اسلام آباد ہائی کورٹ جو کیا ہے، عمران خان صاحب نے اپنی کابینہ کی میٹنگ میں اہم ترین عہدے کو ہٹانے کا پہ فیصلہ کرنا تھا، جس کا بعض لوگوں کو پتا چلا، اس وجہ سے اسلام آباد ہائی کورٹ کھلایا گیا، جس کا میرا خیال ہے کچھ ہی دیر میں ایک پٹیشن دائر ہوئی ہے، اس دے دیا جائے گا، اور سپریم کورٹ وقت پر ووٹنگ نہ کرانے پر توہین عدالت کا نوٹس جاری کرے گی اور آج ہی طلب کرے گی۔ یہ فیصلے ہو چکے ہیں۔ وہ تو اندازہ ہو رہا ہے جس طرح سے رات کو اس پہر عدالتیں کھلی ہیں، لیکن بھٹی صاحب آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ جو اسپیکر قومی اسمبلی ہیں ان پر بھی کافی پریشر ہے، اور انہیں کہا گیا ہے کہ آپ ووٹنگ کروا دیں، اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے، 1-1.5 گھنٹہ ابھی ہے 12 بجنے میں، آپ اس دوران یہ کر لیں۔ آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس چیز کی طرف جا سکتے ہیں کہ ووٹنگ کروا دیں اور معاملات کو سارٹ آؤٹ کر لیں؟ دیکھیں، آخری 15 منٹ میں وزیر اعظم کو یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ایک ہی آئینی طریقہ ہے کہ سپریم کورٹ کے عدالت کے حکم کی تعمیل کی جائے اور 12 بجے سے پہلے ووٹنگ کروا دی جائے، کیونکہ 12 بجے کے بعد چیف جسٹس آف پاکستان کسی بھی بڑے کیس کی سماعت کر سکتے ہیں۔ اب میرا خیال ہے محترم پرائم منسٹر کے پاس صرف 1.5 گھنٹہ رہ گیا کہ اس کی ووٹنگ کرا دیں، ادروائز اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ آف پاکستان سے اہم فیصلے آئیں گے۔ بھٹی صاحب، آپ کو کیا لگ رہا ہے آج رات چاہے کسی بھی طرح عدالت سے ہو یا ووٹنگ سے ہو، بہرحال پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کا یہ آخری چند ساعتیں ہیں، آخری گھنٹہ ہے، یہ کہہ سکتے ہیں ہم؟ دیکھیں، یقیناً یہ اگر 12 بجے تک ووٹنگ نہیں کراتے تو نہایت احترام کے بعد کہ 12:05 پہ یا کچھ دیر میں چیف جسٹس آف پاکستان اہم ترین فیصلہ دیں گے، جس کی ماضی میں مثال نہیں ملتی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو پٹیشن ہے
اس کا بھی فیصلہ اہم ہوگا جس میں وزیر اعظم کو روک دیا جائے گا کہ آپ کوئی بھی کام میں انٹرفیئرنس نہیں کر سکتے. اور یہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ رات 12 بجے اسلام آباد سپریم کورٹ کے رات کھولا گیا اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کھولا گیا. دونوں الگ الگ کیسوں کے بارے میں الگ الگ ترین فیصلے لے. اب نظریں یہیں پہ رہیں گی عدالت کے اوپر بھی. بٹی صاحب آپ کو میں دوبارہ بھی شامل گفتگو کرتے ہیں، لیکن میں ہلالی صاحب کا تھوڑا سا موقف لوں گی. ہلالی صاحب، آپ کو لگ رہا ہے کہ اتنا زیادہ الجھنے کی ضرورت ہے عمران خان صاحب کو؟ بھلے زیادتی بھی ہو رہی ہو، لیکن ریاست اور ریاستی اداروں کے سامنے آمنے آ جانا، آپ کو لگتا ہے کہ یہ کوئی دانش مندی نہیں ہے؟ کیا مطلب آپ دانش مندی نہیں ہے؟ کیا مطلب دانش مندی نہیں ہے؟ اگر آپ پرنسپل کو ہولڈ کرتے ہیں تو کیپ ٹو دا پرنسپل. میں ان کی جگہ پہ ہوتا، میں کہتا اریسٹ کرو مجھے. اسپیکر تو کہہ دیا ہے کہ میں نہیں ہولڈ کروں گا. اریسٹ می، پٹ می ان جیل، ہیو می اپ فار کنٹیمپٹ بیکاز آئی ہیو کنٹیمپٹ. کیا باتیں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ نہیں کرنا چاہیے یہ نانسنس. اور یہ کہنا کہ لاسٹ بال اور یہ بال اینڈ آل دیٹ، کیا واٹ ڈڈ ہی سے؟ کیا کہا؟ یہ کیا اس کی غلط ایڈوائس کیا تھی؟ جب اس کو پتا چل گیا کہ جو لوگ نوٹس لینا چاہیے تھا ایک سازش کا اور ایک انلیگل ایکشنز کا وہ نہیں لیں گے، تو اس نے فیصلہ کیا کہ میں لڑوں گا. اور ایکچولی میں تو سمجھتا ہوں کہ جب اس نے ایک دفعہ فیصلہ کر لیا تھا تو وہ فیصلہ 12 بجے تک چلنا تھا. اینڈ ہی شوڈ ٹیک دا کانسیکوینسز. اگر وہ نہیں کرنا چاہتے ہیں، کوئی ان کو آ کے پرسویٹ کر دیا ہے، آپ کی مشورہ انہوں نے لے لیا ہے اور کہا نہیں یہ کچھ یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، ان کے ٹکر جن کے ساتھ ہونے تھے تو ہو گئے ہیں نا. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ ٹکر نہیں ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، رائٹ. چلیے ہلالی صاحب، یہ تو آپ کا پوائنٹ آف ویو، لیکن طاہر ملک صاحب آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ یہ ہیروئک فائٹ ہے کوئی، یا پھر عمران خان صاحب بلا وجہ اپنے لیے محاذ کھڑے کر رہے ہیں؟ میں جہاں سے یہ سارا فساد چڑھا، کیونکہ ہلالی صاحب خود ایک ایکسپیرینس آدمی، میں ان کی بھی رائے چاہوں گا. اب جہاں سے یہ اسسٹنٹ سیکرٹری آف اسٹیٹ جو امریکہ سے لڑائی شروع ہوئی ہے، اس کی 4 ان کی سیٹ اپ ہے. پہلے ان کا ایک سیکرٹری آتا ہے، پھر ان کا ایک ڈیپٹی سیکرٹری ہوتا ہے، پھر اس کے انڈر ایک انڈر سیکرٹری ہوتا ہے، پھر ایک اسسٹنٹ سیکرٹری ہے. میری سمجھ میں یہ، میں بیسیکلی ہلالی صاحب سے ایکسپلینیشن چاہ رہا ہوں کہ پاکستان کی وزارت اپنا خارجہ کا ایک آفیسر ہے، وہ کسی ملک کے سفیر کو بلایا اور اس کو کہ ہمارے پاس ایٹم بم ہے، میں تمہیں دھمکی دینے لگا ہوں، ہم تم پہ ایٹم بم مار دیں گے. تو مطلب آپ جب بھی کسی کی کوئی دھمکی ہوتی ہے اس کی ایک پوزیشن بھی ہوتی ہے. یہ میں نے آپ کو امریکہ کی ہیرارکی بتائی ہے، اور یہ ہلالی صاحب میرا خیال 40-50 سال سے امریکن سسٹم کو بھی سمجھتے ہیں. تو کیا ایک اسسٹنٹ سیکرٹری جو آپ کو زبانی ایک بات کر رہا ہے وہ خود نہیں لکھ کے دے رہا، وہ آپ کا ایک سفیر لکھتا ہے، اور آپ اس کو اتنی بڑی، میرا صرف ایک آرگومنٹ ہے کہ خان صاحب کا سارا آرگومنٹ ٹھیک ہے، مگر یہ میرا دماغ ماننے کو تیار نہیں کہ کوئی انسان کسی چیز کا پہلے الزام لگائے، پھر اس کو مجرم بھی قرار دے دے، اور پھر کہ یہ سزا ہے اور یہ سزا بھی میں نے دینی ہے. مجھے وہ ایویڈنس چاہیے. اس ملک کا اگر کوئی نظام قانون ہے تو آپ پھر ثابت کریں اس چیز کو. آپ اس کو ثابت کیے بغیر ہی ایک ملزم کو مجرم بھی قرار دے رہے ہیں، اور آپ نے پاکستان کے 70% جو ایم این ایز ہیں ان کو آپ نے غدار بھی قرار دے دیا. میرا خیال ہے اس زمانے میں جہاں پہ انسٹیٹیوشن سے ریاستیں چلتی ہیں، یہ بادشاہت میں تو چل سکتا تھا. میرا یہ آرگومنٹ ہے. عمران پٹ بھی ویری رائٹ، مگر مجھے ہلالی صاحب آپ نے خود ہی مجھے یاد ہے 4-5 دن پہلے آپ نے بتایا تھا کہ اس طرح کی پریکٹسز ہوتی ہیں، اس طرح کے میمو آتے ہیں، اس طرح کے کیبلز آتے ہیں. آپ ہی نے ہمیں بتایا تھا کہ وہاں پہ یہ اتنی کوئی اہم، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ بڑی معمولی بات ہے، مگر آپ نے کہا یہ پریکٹس چلتی ہے. تو کیا واقعی سمجھتے ہیں کہ ایویڈنس آیا ہمارے یہاں اتنی ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں، اور عمران خان کے متحد ہے ساری. ایک ایجنسی نے مجھے بتایا یا پاکستان کے عوام کو بتایا یا ریاستی اداروں کو بتایا کہ بھئی ہم نے اس پہ تفتیش کیا کہ سچ ہے، یہ لیٹر صحیح ہے. آپ نے اسد مجید کو تو کسی نے نہیں بلایا، اس کو بھی سن لو آ کے بھائی جس نے لکھا تھا وہ بھی بتا دے. تو اس پہ تو کسی نے کام ہی نہیں کیا. اصل کنفیوژن میرے خیال میں یہ ہے جس پہ آپ الزام لگا رہے ہیں اس کو پہلے اپنا ثابت تو کر دیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میٹنگ میں اس کے پاس منٹ ٹیکر لایا تھا یا نہیں لایا تھا، اور کیا ہمارے ایمبیسڈر کے پاس منٹ ٹیکر تھا یا نہیں تھا.
پہلے یہ سوال کا جواب دیں. اور اگر منٹ ٹیکرز دونوں طرف نہیں تھے اور ہمارا ایمبیسڈر نے منٹ لیا اس لیے کہ وہ سن رہا تھا وہ کچھ کہتا ہے. میں بھی جب جاتا ہوں میٹنگ پہ میرے پاس پینسل اور کاغذ ہوتا ہے اور میں نوٹ کرتا ہوں جو مجھے کہا جاتا ہے. وہ آدمی جو تھا وہ دھمکیاں دے رہا تھا, وہ ان ڈپلومیٹک دھمکیاں دے رہا تھا. یہ ہوتا ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. مگر آپ تو بالکل یو آر کیچنگ دا رانگ اینڈ آف دا اسٹک ملک صاحب. میں نے آپ کو بار بار کہا تھا کہ اپنی انٹیلیجنس نے امریکن ایمبیسی آفیشلز کے ساتھ کیا کیا پایا تھا, اور میں یہ جاننا چاہتا تھا کہ ایک ہفتے میں وہ 7 لوگوں سے ساتھ ملے ہیں. وہ بڑے لوگ نہیں جن کے ساتھ ملنا چاہیے, وہ completely workers of the PMLN. Why did the American embassy officers meet workers of the Noon League? کیوں؟ کیا کوئی تقسیم کرنا تھا؟ I don't know. ان کی باتیں کیا ہوئی؟ I don't know. 17 اور لوگوں سے وہ ملے ہیں اس مہینے پہ. کیوں؟ یہ عموماً نہیں ہوتا. ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز کو پتا ہے. اور جب مجھے کسی نے کہا کہ کیا ورڈکٹ ہے, یہ زبردست ورڈکٹ ہے, ڈاکٹرن آف نیسیسٹی ختم ہو گئی. میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ انویسٹیگیٹ اگر ہوتا اور کچھ بھی نکل آتا, آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے پاس اتنا دم ہے کہ ہم ڈکلیئر کرتے کہ ہم نے امریکہ کو ریڈ ہینڈڈ ڈی اسٹیبلائز کرتے ہوئے پکڑا؟ وہ ابھی نندن نہیں تھا, وہ جو یادیو نہیں تھا, گلبھوشن یادیو نہیں ہے. یہ امریکن ہیں, یہ آپ کا لائف سپورٹ سسٹم رکھتے ہیں, یہ آپ کو ڈرپس دیتے ہیں. آپ کی جرت نہیں ہوتی ہے کہنے کے لیے. شکر ہے نہیں ہوا.